ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فورن وزٹس ہوئے ہیں، آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں مالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا، آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف حالات کو لے گئے تھے، ان کو ٹھیک سب سے ایک دفعہ پھر ہے کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ بقول آپ نے 15 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے. آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے چندے کے پیسے، لوگوں کے خیرات، زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے اپنے اوپر تقسیم کی، اپنے اوپر لگائے، جس کے اوپر آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں سرٹیفائڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا. آج پاکستان کی قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایک اور شاید جھوٹ بولا ہو تو بتا دیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے 15 روپے جمع نہیں کیے تھے. اور اگر آپ نے جمع بھی کیے بقول آپ کے اور آپ کی ٹیم کے، تو 15 روپے پاکستان کے سیلاب زدگان آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ کام کریں. آج موسم تبدیل ہو چکا ہے، سڑکیں کافی آ چکی ہیں، سیلاب زدگان کو امداد کی بھی ضرورت ہے. گورنمنٹ، سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومتیں، بہت سے لوگ جو ہمارے جو ہے سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں. اگر آپ نے بھی اگر کوئی پیسے جمع کیے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے. تو چاہیے تو یہ کہ اگر آپ نے اپنے فرلانگ مارچ پہ خرچ کر دیے ہیں، اگر آپ نے اپنے سیلف پروجیکشن پہ خرچ کر دیے ہیں تو اور بات ہے. لیکن آج دیکھیں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین، مجھے تو ٹی وی پہ بڑا صحتیاب نظر آتا ہے، لیکن ڈر کے ہمارے چھپ کے ہمارے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے میٹنگز کرتے ہیں. آئے نہ پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نے 60 جلسے کر لیے ہیں اور میں اتنے جلسے کر رہا ہوں، اب 120 جلسے کر لے. کیوں نہیں نکلتا گھر سے باہر؟ کیوں ڈر کے بیٹھا ہوا ہے چوہے کی طرح گھر میں؟ آئے عوام میں آئے جلسے کرے. پہلے بھی حکومت نے ان کو 60-65 جلسوں پہ کبھی نہیں روکا، اب وہ 100 جلسے کرے، کوئی حکومت اس کو نہیں روک رہی. لیکن اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، عوام نہیں نکل رہی. اب گھر میں بیٹھ کر جو ہے ورک فرام ہوم کا کام شروع کیے ہوئے کافی عرصے سے، اور سارا دن جو ہے آپ کو فیس نہیں کر سکتا. صرف چند اپنے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، میڈیا کے دوستوں کو، کہ جو ان سے سوال نہ کر سکتے. آئے نہ فیس کرے میڈیا کے دوستوں کو، میڈیا کے دوستوں کے سوالات کے جواب دے. لیکن وہ میڈیا کو بھی فیس کرنا پسند نہیں کرتا، صرف اپنے چند لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے قوم سے خطاب کرتا ہوں، پھر آگے جو ہے اپنے قوم سے. وہ جو شخص اپنے میڈیا کے سامنے اپنا جو ہے آنا پسند نہیں کرتا، وہ قوم کے سامنے کیا ہے؟ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی. اگر کوئی سوال کہ ہم نے یہ کوئی مجبوری کے تحت لیا، ہم نے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کی. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا مرکز میں، اور ہم نے حکومت دی. ہمیں جو معیشت ہمیں ورثے میں ملی تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ سال ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 100 لاؤ دیتے تو شاید عمران خان صاحب کی پارٹی بالکل جو ہے شاید جو بالکل فارغ ہو جاتی. لیکن سال اگر ان کو موت دیتے تو خدا نخواستہ اس ملک کو بھی فارغ کر دیتے. آج جو معیشت کی صورتحال وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو 200 معیشت کے رسطو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیں، اور پھر انہوں نے کرائے کے معیشت کے رسطو لیے، اپنے معیشت کے رسطو کو فارغ کر دیا، اور وہی 2 فائنانس منسٹر جس کو یہ برا بلا کہتا تھا، اسی کو دوبارہ انہوں نے لیا اور ان سے کام نکلوایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قرضے انہوں نے لے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں بتانا چاہیے قوم کو، شروع سے آج تک جن جن لوگوں نے قرضے لیے، جن جن لوگوں نے معاف کیے، جن جن لوگوں نے واپس کیے، جس حکومت نے جتنے قرضے لیے، جتنے واپس کیے، وہ سب قوم کے سامنے رکھ دینے چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور یہ چیز ہے. ملک بالکل سے تباہ و برباد کیا تھا. ہم اپنی پوری کوشش میں کہ معیشت کو ٹھیک ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرف جا رہے ہیں. مشکل چیزیں ہیں، لیکن ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں کہ آپ ملک کو بحران سے نکالیں. ہمارے ساتھ جو پاکستان کی عدالتوں نے کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ایک عدالت، اور اس کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوئی. آج بھی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم پرسوں 2 دن بعد 27 دسمبر کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی منانے کے لیے جا رہے ہیں.
لڑکانا جا رہے ہیں، اور اب کچھ عرصے بعد کے 2-3 سال ہوئے کہ ہم نے برسی نہیں منائی کووڈ کی وجہ سے، کچھ حالات ایسے تھے، پاکستان بھر سے قافلے وہاں پر آ رہے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں لڑکانہ میں نوڈیرو میں جو ہے وہ شہیدوں کا جو قبرستان ہے، اس کی جو پہلی وہاں پر قبر تھی وہ سپریم کورٹ کے عدالت کی طرف تھی۔ ہمیں عدالتوں پہ بہت سے اعتراضات ہوئے، لیکن ہم نے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کیے، جس کو گرانی کی صورت میں بھی ہم تسلیم کی، جس کا جو ہے جس کو اٹھایا گیا۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ ہم مسترد کر رہی ہے آپ تسلیم عدالتوں کے ذریعے ایک چیز ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے ہم پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کریں۔ جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیے تھے، تمام لوگوں کو کوشش کی کہ وہ سارے جیل میں چلے جائیں اور میں صرف باہر پہ رہا ہوں، ان کو کچھ نہیں ملا۔ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے، اور جب بھی اس کے خلاف عدالت فیصلہ کرے گی ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں۔ اور آج بھی یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ اس کی پنجاب اور کے پی کی حکومت کر جائے۔ اگر پنجاب اور کے پی کی حکومت چلی گئی، آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے الیکشن لڑے گی زندگی، اور عمران خان صاحب کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور پھر وہ کشمیر کی طرف شاید رخ کریں یا ہندوستان میں جا کر آپ سے خطاب کریں، وہ پھر ان صوبوں میں کم از کم نہیں رہے گا۔ کیونکہ زیادہ کنسرن اپنے صرف بخاری صاحب کے ساتھ یہ اپنے جواب دیں، اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی ہونے والے تھے، 2-3 بار پہلے بھی آ چکے ہیں، مگر یہ اجرت میں آئے تھے۔ اگر آپ ووٹر لسٹوں کو دیکھیں تو وہاں پہ 30 سال پرانے مردے کی ووٹ ہے، اور جو زندہ ان کی ووٹیں مسترد ان کی نہیں ہے، ان کو مدعا دائر کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اختیارات کی بات تھی کہ ڈی لمیٹیشن پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پہلے جب آیا تو آرڈیننس کے تھرو آ رہا تھا، آرڈیننس کو چیلنج کیا، پھر ہم نے ایکٹ کے تحت، اور ابھی یہ بل منظور کیا ہے دونوں ایوانوں سے، تاکہ ایک ایکٹ کی صورت میں الیکشن ہو اور عوامی نمائندگی ہو۔ ڈمی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ہم عوامی نمائندے ہیں تو عوامی نمائندہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں جو وظیفہ دیا، اور کراچی میں جب ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے آ گئے، اس نے کہا ہم نے توصیفے نہیں دیے۔ عمران خان کو اپنے ایم این اے نے جھوٹا قرار دیا، عمران خان کہہ رہے میں نے استعفے دیے، شکور شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیا، الیکشن مت کراؤ، ہم تو کراچی میں الیکشن کرا جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو آپ نے جو بات کی اسلام آباد اس کے اوپر تو پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بل پاس کیا۔ اب پارلیمنٹ تو ہم سمجھتے ہیں ایز اے سیاستدان سب سے سپریم اتھارٹی میں پارلیمنٹ کو سمجھتا ہوں، اگر پارلیمنٹ ایک چیز کرتی ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی جب تک چیزوں کو حقائق کو سامنے نہیں رکھے گی تو یہ ایسے حالات ہیں جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے۔ کھل کے بات کریں ساری چیزیں، کھل کے تو میں بات کروں گا۔ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبہ نہیں چلا رہا ہوں اور کور کمانڈر چلا رہا تھا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے چیف سیکرٹری جو صوبے کا ہے وہ محمود خان ہے، اور اس کی یہ پوزیشن ہے کہ آج وہ سوات اپنے گھر نہیں جا سکتا، آج اس کا جو سابق وفاقی وزیر ہے اپنے گھر نہیں جا سکتا سوات، مطلب یہ ان کی پوزیشن ہے۔ آپ پوچھیں اپنے وزیر اعلیٰ سے، خیر وفاق سے، کیا باقی جب اپنے گھر کب گئے تھے؟ وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے امن کے لیے، وہاں کی عوام کھڑی ہوئی ہے خود امن کے لیے، اور یہ چیز ہے کہ اب وہ کہتے تھے کہ ہم نے سوات ایک پرامن سوات ان کے حوالے کیا تھا، اور ہم نے دوبارہ سویلین حکومت کے حوالے، سویلین ایڈمنسٹریشن کے حوالے اس وقت کیا تھا، اور آج ہم نے وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ پاکستان کی دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی میں سمجھتا ہوں کی ہوئی تھی، اور بڑے شارٹ ٹائم میں ہم نے ان کو واپس اپنے گھروں میں سوات کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا آباد کیا۔ آج انہوں نے جو صورتحال صوبے کی کر دی لڑنے کی وجہ سے، اس کا سارا جو ہے الزام کہیں یا ملبہ کہیں وہ اس پی ٹی آئی پہ ہے، کہ 5 سال پہلے بھی حکومت تھی، اب بھی ان کی حکومت ہے۔ آج چیف سیکرٹری کہہ دے کہ میں نہیں چلا رہا ہوں صوبہ کوئی اور چلا رہا ہے، تو پھر ہم اس سے حساب کتاب لیں گے، ہم اس شخص سے لیں گے کہ جو چلا رہا ہے۔